تو ظاہر بھی کبھی قائم نہیں ہوتا، اور اگر بنیاد نہ ہو ظاہر قائم کر دیا جائے وہ کبھی باقی نہیں رہتا۔ مثال کے طور پہ آپ کی مسجد ہے، جتنی بھی عمارتیں ہیں، ہر عمارت کی ایک بنیاد ہے اور ایک اس کا کیا ہے، ظاہر ہے۔ اگر بنیاد نہ ہو تو ظاہر کبھی کھڑا ہو سکتا نہیں۔ اسی طرح ہمارا جو ایمان ہے اس ایمان کی ایک بنیاد ہے، وہ بنیاد کیا ہے، وہ بنیاد ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب؟ اگر محبت رسول ہے تو کلمہ بھی قابل قبول ہے، نماز بھی قابل قبول ہے، حج، عمرہ، زکوٰۃ، جہاد، تلاوت، ذکر و اذکار، ساری عبادات قابل قبول ہے۔ اور اگر محبت رسول نہیں تو پھر کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اسی کو میرے نبی نے یوں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اور اس ساری بات کا خلاصہ شاعر یوں کھینچتا ہے، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مرو میں خواجہ یسرف کی حرمت پہ خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ جن کو سمجھ آئیے کیا تو سبحان اللہ۔ تھوڑا سا ماحول بنائے نا تاکہ میں اپنے عنوان کا آغاز کروں، میں اپنے عنوان کو شروع کروں۔ میں نے پہلی بات عرض کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اہمیت پہ، تو اہمیت کیا ہے کہ اگر محبت رسول ہے تو سب کچھ ہے، اگر محبت رسول نہیں تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں۔ اللہ مجھے بھی صحیح معنوں میں نبی کی محبت نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، کہتے ہو آمین۔ نمبر 2، محبت کہتے کسے ہیں؟ اب یہ بات سمجھنے کے قابل ہے، ذرا توجہ رکھنا۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے کائنات کی ہر چیز جو ہے ان چیزوں کے درمیان اللہ نے ایک جناب مقناطیسیت پیدا کر دی ہے۔ یہ مقناطیسیت اگر بے جان چیزوں کے درمیان ہو تو کشش کہلاتی ہے، جیسے کشش ثقلا وغیرہ، اور اگر جاندار چیزوں کے درمیان ہونا تو یہ میلان کہلاتا ہے، اور یہی میلان جب بڑھ جاتا ہے تو محبت کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ عربی کا مقولہ ہے الجنس یمیل الی الجنس، کیا مطلب کہ جنس اپنی جنس کی طرف میلان کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، میلان کیوں کرتی ہے؟ اس میلان کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 جمال ہے، نمبر 2 کمال ہے، نمبر 3 احسان ہے۔ آسان کر دیتا ہوں، انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے نا تو اس کی 3 وجہ ہوتی ہے۔ نمبر 1 اس کے جمال کو دیکھ کر، نمبر 2 اس کے کمال کو دیکھ کر، نمبر 3 اس کے احسان کو دیکھ کر۔ آؤ بھائی دنیا والوں، اگر تم قرآن نہیں مانتے تمہاری قسمت، اگر تم حدیث نہیں مانتے تمہاری قسمت، جو دنیا کے محبت کرنے کے اصول ہیں ان کو لے آؤ، ان اصولوں کو سامنے رکھ کے تم مقابلہ کر لو۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ کائنات میں میرے نبی کے کمال کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، میرے نبی کے جمال کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، میرے نبی کے احسان کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اگر دنیا میں کوئی محبت کے لائق ہے تو وہ میرے محبوب کی ذات پاک ہے۔ آپ کی سبحان اللہ پڑھے گی، میرا عنوان کھولے گا کوئی انشاءاللہ۔ یہ میرا آپ سے بات ہے، یہ اسپیکر چلتا ہے نہیں چلتا، مجمع تھوڑا یا بہت، ان چیزوں کا ہم پہ اثر نہیں ہوتا۔ بندے تھوڑے ہو یا زیادہ ہو، ہم نے بات سنانی ہوتی ہے، لیکن بندے ذوق والے چاہیے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ بھائیوں توجہ رکھنا، توجہ، اللہ اکبر، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے کہا نمبر 1 وجہ میلان یعنی محبت کرنے کی پہلی وجہ کیا ہے؟ وہ حسن و جمال ہے۔ آئیے ذرا میرے نبی کے حسن و جمال کا کیا کہنا، میں جھلک دینے چلا اس نظریے کے ساتھ کہ ہمارا نظریہ ہے جب نبی کا شان بیان ہوتا ہے مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا حسن و جمال دیا، حدیث پاک دیکھیے گا، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، کیا ترجمہ؟ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو کیا کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا مولوی صاحب ہم بڑی گہرائی میں
کرتے ہیں میں انہیں دعوت دینے لگا ہوں. ذرا اس طالب علم کی بات پہ غور کرنا. ان اللہ جمیل و یحب الجمال، یہ حدیث پاک ہے. اللہ خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. ادھر حدیث پاک ہے اللہ کے نبی نے فرمایا انا حبیب اللہ، مجھے اللہ کا حبیب کہا جاتا ہے. اب درمیان میں قرآن کھولیے نا، قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرماتے ہیں میں نے کائنات کا ہر انسان خوبصورت بنایا. اللہ کیوں بنایا؟ کہا اس لیے میں خود خوبصورت ہوں اور خوبصورتی کو کیا کرتا ہوں؟ پسند کرتا ہوں. اب ذرا تصور کرنا، ذرا غور کرنا، ذرا سوچنا. جس رب نے تجھے بھی خوبصورت بنایا، مجھے بھی خوبصورت بنایا، اس نے جب اپنا حبیب بنایا ہوگا تو کتنا خوبصورت بنایا ہوگا. اس نے جب اپنا حبیب بنایا ہوگا تو اس نے کتنا خوبصورت بنایا ہوگا. کہتا والی صاحب گل بھی تو چھیڑی ہے کہ دسنا بھی تو ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو کتنا خوبصورت بنایا. میں نے کہا چلنا حافظ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں جنہیں حافظ الحدیث کہا جاتا ہے. میرے نبی کی سب سے زیادہ احادیث کو یاد کرنے والے، جس نے احادیث زیادہ یاد کی ہے اس نے نبی کی مجلس بھی زیادہ اختیار کی ہے. جو نبی کی مجلس میں زیادہ بیٹھے انہوں نے نبی کے چہرے کا دیدار بھی تو زیادہ کیا نا. ابو ہریرہ بتائیے نا اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں کہاں سے شروع کروں، کہاں پہ ختم کروں، میں کیا بتاؤں. ابو ہریرہ کچھ تو بتائیے نا. کہا سنو اللہ اکبر، اگر تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو میں بتاؤں اللہ نے میرے نبی کو کیسا بنایا. حضرت کیسا بنایا؟ فرمایا جب نبی کے چہرے کو دیکھتے تھے ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ. دنیا والوں ابو ہریرہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ نے جیسا کملی والے کو بنایا کائنات میں کسی کو نہیں بنایا. اللہ نے جیسا چہرہ اپنے محبوب کا بنایا کائنات میں کسی کا نہیں بنایا. ابو ہریرہ میرے مجمع نے مسکرانا شروع کر دیا. چہرے سے تھکاوٹ اتر رہی ہے، مسکراہٹ آ رہی ہے، سبحان اللہ پڑھ رہی ہے. ذرا قدم تھوڑا سا آگے بڑھائیے نا، تھوڑا سا تعارف اور کروا دیجیے اللہ نے میرے حبیب کو کیسا بنایا. حضرت ابو ہریرہ کا جواب سنیے. فرمایا کانت الشمس تجری فی وجہہ. اور دنیا والوں میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں جب ہم حضور کے چہرہ انور کو دیکھتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ آسمانوں کا سورج کملی والے کے چہرے میں چلتا ہے. آسمانوں کا سورج جو ہے وہ میرے محبوب کے چہرہ انور میں چلتا ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا. میں نے کہا چلنا حضرت حسان کے پاس چلتے ہیں. حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا. حافظ شیرازی کے پاس چلتے ہیں. حافظ صاحب فرماتے ہیں یا صاحب الجمال ویا سید المشق من وجهك المنير لقد تنبر القمر لا يمكن السنا كما كان حقه بعد الخدا. بزرگ کوئی قصہ مختصر. اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا. شیخ سعدی کے پاس چلتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا. میں نے کہا چلنا جبرائیل امین کے پاس چلتے ہیں. جبرائیل حضرت حسان نے تو تھوڑے سے لوگ دیکھے ہیں، حضرت شیخ سعدی نے تو چند ایک شہر اور علاقے دیکھے ہیں، حافظ شیرازی نے چند ایک علاقے دیکھے ہیں. تو مشرق سے مغرب میں گیا، شمال سے جنوب میں گیا، آدم کا عیسیٰ سب نبیوں کی زیارت کی ہے. تو بتانا اللہ نے میرے حبیب کو کیسا بنایا. حضرت جبریل کیا کہتے ہیں فَلَمْ أَجِدَ رَجُلًا أَفْضَلَ مِن مُحَمَّدٍ. اور دنیا والوں میں نے محمد مصطفیٰ سے بڑھ کے کائنات میں کوئی حسین و جمیل نہیں دیکھا. تو پھر مجھے کہنے دینا یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا. یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا. جبریل بھی ان پہ شہدا ہے، یہ شان نبوت کیا کہنا. یہ شان نبوت کیا کہنا. اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا. میں نے کہا چلنا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس چلتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں اس صورت نوم جانا کا کون سی صورت جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن رواحہ میرے نبی کے صحابی ہیں فرماتے ہیں دنیا والوں اللہ اپنے نبی کو کوئی معجزہ نہ بھی دیکھے تو کملی والے کا چہرہ ہی نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا. اللہ نے چہرہ ایسا عطا
دعا کیا، حضرت انس آ گئے. حضرت انس فرماتے ہیں ہر نبی آواز اور صورت کے حوالے سے خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن تمام میں میرے اور آپ کے نبی آواز اور صورت کے حوالے سے سب سے زیادہ حسین اور احسن تھے. اللہ نے کیسا بنایا؟ علامہ مناوی آ گئے. علامہ مناوی فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے جن اوصاف کے ساتھ اللہ نے کملی والے کو منتصب کیا، ان اوصاف میں سے اللہ نے ایک وصف بھی کسی اور کو عطا نہیں کیا. علامہ قرطبی آ گئے، فرمایا دنیا والوں اللہ نے اپنے محبوب کا سارا حسن اس جہان میں ظاہر نہیں کیا. اگر ظاہر کر دیتے کوئی آنکھ میرے مصطفیٰ کو دیکھ نہ سکتی. کیسا بنایا؟ حضرت پیر علی بیگ صاحب کیا کہتے ہیں؟ اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کے جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے ربتی شان آکھا، تے شان تو شانہ سب بنیا. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتے مہر علی، کتے تیری صدا، استاد علی کتے جا لگیا. اللہ نے کیسا بنایا؟ کائنات کے حسن پھیلی تو لامحدود تھی، سمٹی تو ایک تیرا نام بن کے رہ گئی. حسینہ جمیلہ نہ منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا. مصور نے تصویر ایجدیے کھینچی، محمد بنا رب قلم توڑ دیتی. کیسا بنایا؟ میں نے کہا سننا، ہمارے بزرگوں میں سے سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کمال کر دیا اور کیا کہا؟ اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا سارے کہہ دو تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. میرے محبوب جیسا نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے عقیدہ یہ اپنا وصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. یہ میرے نبی کا حسن و جمال ہے، مستقل عنوان ہے. میں اس پہ بات کرتا جاؤں. میرے بھائیوں توجہ رکھنا، میرے نبی کے جمال کا بھی کائنات میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. میرے نبی کے کمال کا بھی کائنات میں کوئی مقابلہ میرے بھائیوں کمال کا مقابلہ کمال کا مقابلہ نہیں. بغیر اشتہار کو، بغیر بغیر دیکھا پکایا تیرا دل سارا بھی روٹی چاہیے کیا تو سبحان اللہ. میرے بھائیوں توجہ رکھنا، توجہ. اللہ ہماری نیت ٹھیک فرمائے. کہہ دو آمین. ہماری نیت دین کی خدمت، دین کی آواز. اس مجمع میں اگر کوئی بندہ میری بات سن کے نبی کی سنت مولانا جمشید صاحب کی سنت کے بات کرے، اگر ایک بندہ بھی تیار ہو گیا انشاءاللہ ہمارا سفر قبول ہو جائے گا. تو انشاءاللہ آپ تھکے تو نہیں؟ ماشاءاللہ تو نہیں تھکے، کہہ دو سبحان اللہ. میرے بھائیوں توجہ رکھنا. چلو جمال سے کمال پہ آ جاتے ہیں. پھر کبھی مولانا نے بلایا تو تفصیل سے بات کریں گے. آج میں صرف بات سمجھا دیتا ہوں، انشاءاللہ بات پوری سناؤں گا، لیکن آہستہ آہستہ تفصیل میں جاؤں تو پھر لمبا وقت چاہیے. خلاصہ سناتا ہوں. میں نے کہا توجہ کیجئے گا. جہاں تک کمال کی بات ہے، دنیا میں کوئی میرے محبوب کے کمال کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. اگر میں تفصیلات میں جاؤں، کمالات پیغمبر مکمل عنوان ہے. میں صرف متن پڑھنے لگا ہوں. کون؟ میرے آقا. ان کے کمالات کیا ہیں؟ اگر تم مجھ سے پوچھے گا میں تو ان کے کمالات یوں بیان کیا کرتا ہوں کہ جو حضور انور ہیں، جو جہاں کے پیغمبر ہیں، محبوب رب انور ہیں، جو شافی محشر ساقی کوثر خلق عظیم رحمت للعالمین ہیں، جو کائنات میں برتر ہیں، محبوب رب اکبر ہیں، خدا کی قسم تمام انبیاء کے افضل ہیں. یہ تو زیادتی ہے نا کہ میں کم چکی جا رہا ہوں تجھے سبحان اللہ نہیں جا رہا. توجہ رکھنا. میرے نبی کے کمالات کیا ہیں؟ میں نے کہا یہ میرے نبی کے کمالات ہیں کہ جو حسین ہیں، دل نشین ہیں، محجبین ہیں، بہترین ہیں، بالیقین ہیں، جو صاحب جمال ہیں، صاحب کمال ہیں، رحمت سے مالا مال ہیں، فضل ذوالجلال ہیں، جناب آمینہ کے لال ہیں. میرے نبی کے کمالات ہیں. اگر وہ بولیں تو اللہ کا قرآن بنتا ہے، اگر وہ ہاتھ کریں تو چیز حلال ہوتی ہے، اگر وہ نہ کریں تو چیز حرام ہوتی ہے. یہ میرے نبی کے کمالات ہیں. نظر اٹھا دیں آسمان کو بلندیاں ملتی ہیں، نظر جھکا دیں زمین کو وسعتیں ملتی ہیں. براق پہ سوار ہوں تو معراج ہوتا ہے، صدیق کے کندھے پہ آ جائے تو ہجرت ہوتی ہے. یہ میرے نبی کے کمالات ہیں. میرے نبی کو پسینہ آ جائے گلشن بیٹھنے لگتے ہیں. یہ میرے نبی کا کمال ہے. میرا نبی مسکرانے تو جنت کو بہاریں مل جاتی ہیں. اللہ نے کیسے کمال میرے محبوب کو عطا کیے. سنو میرے بھائیوں، جب تک کائنات میں نہیں آئے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے.
میرے محبوب نے کائنات میں قدم رکھا، اللہ نے اندھیرے کو اجالے میں بدل دیا۔ یہ میرے نبی کا کمال ہے، جب تک کائنات میں نہیں آئے ہر طرف فضا ہی فضا ہے۔ کملی والے نے کائنات میں قدم رکھا، اللہ نے فضا کو بہار میں بدل دیا۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ اگر اماں کے شکم میں آتے ہیں، اماں پانی لینے کے لیے کنویں پہ جاتی ہے، ڈول کھینچنا نہیں پڑتا، پانی ان کے قدم چوم لیتا ہے۔ یہ میرے محبوب کا مقام ہے، یہ میرے محبوب کا کمال ہے۔ اماں کے شکم میں آتے ہیں، اماں پتھروں پہ قدم رکھتی ہے، اللہ پتھروں کو بھی نرم کر دیتے ہیں۔ یہ میرے محبوب کا کمال ہے۔ اماں کے شکم میں آتے ہیں، اماں رات کو باہر نکلتی ہے، آسمان کے ستاروں سے آواز آتی ہے، آخری نبی کی اماں تجھے سلام ہو۔ یہ میرے محبوب کا مقام ہے۔ بیمار بکری پہ ہاتھ پھیر دے، اللہ دودھ کی نہریں جاری کر دیتے ہیں۔ بیمار اونٹنی پہ سوار ہو جائے، اللہ تیز رفتار بنا دیتے ہیں۔ یہ میرے محبوب کا مقام ہے۔ چاند کو اشارہ کرے تو ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے، جاتے ہوئے سورج کو اشارہ کرے اپنی جگہ پہ واپس آتا ہے۔ یہ میرے محبوب کا کمال ہے۔ سنو دنیا والوں، ابو جہل مٹھی میں کنکر لے کے آئے، ان کو میرا محبوب اشارہ کرے، وہ بھی پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ میرے نبی کا کمال ہے۔ قدموں میں ذرہ آئے ستارہ بنتا ہے، چھوٹا آئے بڑا بنتا ہے، بد تہذیب آئے بد تہذیب بنتا ہے، بد اخلاق آئے با اخلاق بنتا ہے، عرب کے بدو آئے زمانے کے امام بنتے ہیں۔ یہ میرے نبی کا کمال ہے۔ کالے قدموں میں کالے رنگ کا بلال آئے، چلتا فرشوں پہ ہے، آواز اللہ کے عرشوں پہ آتی ہے۔ جمال کا کوئی مقابلہ کر سکتا نہیں، کمال کا کوئی مقابلہ کر سکتا نہیں، احسان کا کوئی مقابلہ کر سکتا نہیں۔ یہ احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ فرماتے کملی والے اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا میں کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ باقی احسان اپنی جگہ پہ۔ آج میرے اور آپ کے پاس یہ زندگی ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے، کہہ دو بے شک۔ اور میرے بھائیوں محبت کسے کہتے ہیں؟ اب ذرا سننا، کہنے والے نے بڑی عجیب بات کی، حضرت خواجہ یحییٰ معاذ رازی رحمۃ اللہ بڑی عجیب بات ہے۔ فرمایا محبت کہتے ہیں المحبت حالت لا يعبر عنها مقال۔ محبت نعرے کی محتاج، بولو میرے بھائی، محبت نعرے کی محتاج، دعوے کی محتاج، اللہ اکبر۔ کیوں؟ جب محبت ہونا، محبت حبت سے مشتق، حبت کا معنی ہوتا ہے دانا۔ جب آپ دانا زمین پہ ڈالتے ہیں، زمین اچھی ہو، دانا رنگ دکھاتا ہے کہ نہیں دکھاتا؟ فرمایا محبت دعووں کی ضرورت نہیں، نعروں کی ضرورت نہیں ہے، عمل عمل۔ ابھی مولانا جمشید صاحب پیغام دے رہے تھے، جب میں اور آپ عملی طور پر اپنے نبی سے محبت کریں گے، میرا اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا ایک ایک ادا ایک ایک بات گفتار رفتار بتائے گی۔ یہ میرے محبوب کے عاشق ہیں، توجہ کیجئے گا، میں تصور اور تخیل دینے چلا ہوں۔ المحبت حالت لا يعبر عنها مقالت۔ ابھی یہ ہجرت کا مہینہ گزرا، مشہور واقعہ سیرت کی کتابوں میں علماء نے لکھا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ میں نے کہا محبت کے لیے دعویٰ نہیں چاہیے، محبت کے لیے نعرہ نہیں چاہیے، دعویٰ ہو جائے علیحدہ بات ہے لیکن ضروری نہیں، اصل بات عمل ہے عمل۔ اب دیکھیے رات کا وقت ہے، میرے نبی نے اپنا گھر چھوڑا، سیدنا صدیق اکبر کو لیا، اب غار ثور کی طرف سفر ہے۔ جب راستے میں جا رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کیا کرتے؟ کبھی دوڑ کر آگے چلے جاتے، کبھی دوڑ کر پیچھے چلے جاتے، کبھی دائیں چلے جاتے، کبھی بائیں چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے محبوب نے دیکھا نا، میرے محبوب نے فرمایا ابوبکر کیا کرتا ہے؟ کبھی آگے چلا جاتا ہے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ ایمان والوں، محبت کی باتیں سننے والوں، اب ذرا تصور رکھنا، توجہ رکھنا۔ اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر فرماتے آقا میں کیا کروں؟ میں آگے جاتا ہوں، خیال آتا ہے کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے، پیچھے جاتا ہوں، خیال آتا ہے کوئی ادھر سے حملہ نہ کر دے، میں ادھر جاتا ہوں، خیال آتا ہے کوئی ادھر سے حملہ نہ کر دے۔ اللہ کے نبی کا جواب سنیے، ابوبکر تو یہ چاہتا ہے کہ جدھر سے بھی حملہ ہو نبی بچ جائے، ابوبکر نبی کے قدموں پہ قربان ہو جائے، قدموں پہ قربان ہو جائے۔ آقا آپ نے تو بتایا ہے محمد کی محبت دین حج کی شرط کے اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز کیا لوح قلم دے رہے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ صدیق اکبر نے نعرہ نہیں لگایا کہ اللہ کے نبی مجھے آپ سے محبت ہے، دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ صدیق اکبر نے عمل ایسا پیش کیا کہ محبوب کی زبانوں سے محب کہے کہ مجھے آپ سے پیار ہے، یہ کوئی کمال نہیں۔ محبوب کہے کہ تجھے مجھ سے پیار ہے، کمال تو یہ ہے نا۔ میرے بھائیوں توجہ رکھنا، توجہ۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے میرے اکابرین کو یہ جو عشق مصطفیٰ ملا ہے یہ صحابہ کے در سے ملا ہے، تو ہم حضور سے اسی انداز میں محبت کرتے ہیں کہ جس انداز میں صحابہ نے کی۔ صحابہ نے نعرے تھوڑے لگائے، دعوے تھوڑے کیے، لیکن عمل کر کے دنیا کو پیغام دیا کہ نبی سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ میں نے کہا چلو نا میں بھی بات کرتا چلا جاؤں، میں بھی سناتا جاؤں۔ یہ مدینہ منورہ ہے، ایک قافلہ ہے جو مکہ مکرمہ سے فارغ ہو کے مدینے کی طرف جا رہا ہے۔ میں قربان جاؤں، جب وہ مقام آیا جہاں سے مسجد نبوی کے مینار نظر آتے ہیں، میں قربان جاؤں اس قافلے میں ایک دیوانہ تھا، ایک پروانہ تھا، ایک مستانہ تھا کہ جس نے فوراً اپنے جوتے اتار لیے۔ جب اس نے جوتے اتارے، نوکیلے پتھر ہے، پتھریلی جگہ ہے، اللہ اکبر، رات کا سفر ہے، جب جوتے اتارے نا پاؤں زخمی ہونے شروع ہو گئے، اللہ اکبر، لوگوں نے جوتے پیش کر دیے، کہا جوتے تو میرے پاس بھی ہیں، پہنتے کیوں نہیں؟ کہا تمہیں نہیں پتا یہ مدینہ نبی کا شہر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی یہ درد نصیب فرمائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور تمہیں نہیں پتا یہ مدینہ ہے، نبی کا شہر ہے، اللہ اکبر۔ اچھا لوگوں نے دیکھا، کچھ لوگ دیکھو دکھائی بھی کام کرتے ہیں، دیکھو دکھائی بھی کام کرتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا نا کہ ان بزرگوں نے جنہیں بانی کے دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، حضرت نے جوتے اتارے، کچھ اور لوگوں نے بھی جوتے اتارے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت کہنے لگے کہ انہیں کیا ہوا؟ انہوں نے دیکھو دکھائی جوتے اتارے، وہ تو نبی کی محبت میں گم ہے، سبحان اللہ، اس میں تو نبی کی محبت چھائی ہوئی ہے۔ یہ 4 قدم نہیں چلیں گے اور یہ دوبارہ جوتے پہن لیں گے، وہی ہوا۔ کسی نے 20 قدم، کسی نے 50 قدم، کسی نے 40 قدم۔ جب وہ نوکیلے پتھر لگے نا، خون نکلا، انہوں نے فوراً جوتے پہنے۔ لیکن قربان جاؤں قاسم نانوتوی پہ کہہ دو سبحان اللہ۔ کیوں؟ کہا یہ نبی کا مدینہ، نبی کا کیا ہے؟ سارے نہیں کہتے یہ نبی کا کیا ہے؟ مدینہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر مجھ سے پوچھو گے میں تو یوں کہا کرتا ہوں مدینہ نور ہی نور ہے، مدینہ سرور ہی سرور ہے، مدینہ قرار ہی قرار ہے، مدینہ بہار ہی بہار ہے، مدینہ انوار ہی انوار ہے، اللہ کی قسم مدینہ پیار ہی پیار ہے۔ سبحان اللہ، میں تو سفر دیکھتا میں نے اپنا دور ڈالیا ہوں، بڑی سبحان اللہ میں جو دیکھ رہا تھا میں نے لیٹ پوری کر لی ہے۔ اب آپ کی سبحان اللہ اور میرا بیان کہہ دو سبحان اللہ۔ بچے نہیں پتا نبی کا، میرے بچے کہہ رہے تھے چلو ٹھیک ہے، بچے بیٹھے ہیں، جب بڑے بیٹھے ہیں مدینے کی گل بچیاں کو نہیں سمجھ آ رہی مدینہ کی مدینہ کیا ہے؟ مدینہ مدینہ یہ بولیں گے انشاءاللہ، مدینہ بڑے بڑے کو بلا دیتا ہے۔ مدینہ کیا ہے؟ سننا ذرا مدینہ۔ میں نے کہا مدینہ رحمت ہے مدینے میں، راحت ہے مدینے میں، عظمت ہے مدینے میں، فرحت ہے مدینے میں، شان ہے مدینے میں، نانا ہے شان مدینے میں، ہے سلطان مدینے میں، ہے ایمان مدینے میں، ہے فرقان مدینے میں، ہے وجہ تخلیق کائنات ذات مدینے میں، نانا ہے اللہ کی قسم حبیب خدا بھی مدینے میں، ہے حبیب خدا بھی مدینے میں۔ میرے بھائیوں مدینہ کیا ہے؟ سن ذرا پھر مدینہ کیا ہے؟ میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے، میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے۔ کہنا آسان ہے لیکن دیوبند کے فضل سے سننا، میرے نبی کا مدینہ، مدینے والے کی شان کو بہت بڑی ہے۔ میں مدینے کی بات کر رہا ہوں۔ مدینہ کیا ہے؟ میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے۔ میرے بھائیوں کیسی مثالی ہے؟ چلو باتوں میں بات آئی، میں بات سناتا چلا جاؤں۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، حضرت نے میرے زمین 2 باتیں لگائی تھی، میں وہ بھی کہتا چلا جاؤں۔ حضرت لاہوری سکھ
سے تھے؟ مسلمان ہوئے، دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے۔ حضرت لاہوری کہنے لگے کہ جب میں لاہوری بن گیا نا تو مجھے ساری دنیا نے پہچانا، مجھے ساری، اور جب میں لاہوری نہیں تھا اس وقت مجھے پہچانا تو میرے سسر نے پہچانا۔ کس نے پہچانا؟ یہ کیا مطلب ہوا کہ جب میں لاہوری بنا تو ساری دنیا نے پہچانا، اور جب میں ابھی لاہوری نہیں تھا تو میرے سسر نے پہچانا؟ سنیے گا، کہا میں دارالعلوم دیوبند میں حضرت مدنی کے پاس پڑھتا تھا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، میں حضرت کے پاس پڑھتا تھا تو حضرت کا ایک یار تھا علاقے کا چودھری، علاقے کا کیا؟ اللہ آپ سب کو چودھری بنا، ذمہ دار بنا، لیکن مولویوں سے کبھی یاری نہ توڑنا، مولویوں سے کبھی یاری نہ توڑنا، کبھی مولویوں سے یاری نہ توڑنا۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، کل تمہارا جنازہ ہوگا، تمہارا بیٹا پیچھے کھڑا ہوگا تو اسے جنازے کی دعا ضرور ہے، اسے جنازے کی دعا، اگر نہ پھر مولویوں سے یاری نہ ہوئی، ان کالج یونیورسٹی والوں سے صرف یاریاں ہوئی، تو پھر بیٹا تیرا وارث تو بنے گا، تیری پگڑی تو باندھے گا، لیکن تیرے جنازے کی دعا بھی اس سے نہیں آتی ہوگی۔ یہ سب سے بڑا فائدہ۔ سننا ذرا، فرمایا چودھری صاحب تھے میرے استادوں کے یار، ایک دن وہ گھر گئے نا تو جدرانی صاحبہ نے بتایا کہ ہماری بیٹی نکاح کے قابل ہو گئی۔ چودھری آدمی تھا، زمیندار آدمی تھا، آپ مجھے بتاؤ اسے کسی چودھری کے پاس جانا چاہیے؟ تلنگانہ نہ، وہ سیدھا حضرت مدنی کے پاس، جو درسگاہ لگی ہوئی، بچے بیٹھے پڑھ رہے ہیں، دارالحدیث ہے، حدیث پڑھا رہے ہیں۔ حضرت کو آ کر کہنے لگا حضرت اگر اجازت ہو تو بہت ضروری اور اہم کام ہے، دیکھو علماء سے تعلق ہے، بیٹی پاگل ہو گئی تو اب ایک منٹ کے لیے بھی برداشت نہیں کر رہا، یہ ذہن کس نے بنایا؟ علماء نے بنایا، یہ علماء کی یاریاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت نے اجازت دی، کہنے لگا حضرت بیٹی جوان ہو گئی ہے، نکاح کے قابل ہو گئی، پھر بیوی نے مجھے بتایا اگر آپ کی نظر میں کوئی طالب علم نیک شریف خاندان کا ہے، اشارہ کرنا آپ کا کام ہے، بیٹی کا رشتہ دے دینا میرا کام ہے۔ حضرت نے یوں نظر اٹھائی، جو نظر اٹھا کے کہنے لگے وہ جو محمد علی بیٹھا ہے غریب ہے، اس کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی نہیں، علم کا بھی پہاڑ ہے، تقوی کا بھی پہاڑ ہے۔ بھائیوں سنتے جانا، علم کا بھی پہاڑ ہے، تقوی کا بھی پہاڑ ہے۔ ہو سکتا ہے تیری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہ دے سکے، وہاں چودھری صاحب میں تیری عصمت کو سلام کرتا ہوں۔ وہ چودھری کہنے لگا حضرت مجھے رشتہ قبول ہے، اللہ مجھے اور آپ کو بھی دینداری دیکھنے کی توفیق دے۔ ہم جاتے رشتہ دیکھنے کے لیے، 4 ماہ نہیں گزرتے، کتنے کیس ایسے 4 ماہ نہیں گزرتے، بچی میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، پھر مولویوں کے پاس، مولوی صاحب کوئی دامن انجدہ رکھو نا، کوئی تویز انجدہ دیو نا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا مجھے صرف کتنا پتا، جب رشتہ دیکھنے گیا تھا تو نے دیکھا کہ لڑکی حسین و جمیل ہے کہ نہیں، قد کاٹ والی ہے کہ نہیں، اس کا باپ جہیز دے سکتا ہے کہ نہیں، میں بارات لے کے جاؤں گا، کھانے کتنے دے گا، سامان کے ٹرک کتنے دے گا۔ میں نے تجھے یہ تو پوچھا تھا FA ہے کہ BA ہے، تو نے یہ بھی پوچھا تھا کہ قرآن بھی پڑھتی ہے کہ نہیں، تو نے یہ بھی پوچھا تھا کہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہے کہ نہیں، تو نے یہ بھی پوچھا تھا کہ پردہ بھی کرتی ہے کہ نہیں۔ کہتا مولوی صاحب ایک اللہ والا پوچھنا لیا، اب میں کیسے پوچھوں کہ تمہاری بیٹی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں، اسے قرآن آتا ہے کہ